السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورۃ الشمس آیت نمبر 11 سے آخر تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا۔ یہ سمود، یہ قوم حجاز اور شام کے درمیان ایک وادی میں، جس کو وادی القریٰ کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ آباد تھی، اور سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ان کے علاقے سے گزر ہوا۔ تو بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جب تم معذب لوگوں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ آپ نے کیا حکم دیا کہ جب تم معذب لوگوں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے گزرو۔ تو چونکہ وہ قوم سمود کا علاقہ تھا، وہاں سے صحابہ کرام گزر رہے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم اس علاقے سے روتے ہوئے گزرو۔ تو یہ قوم انتہائی سرکش تھی، اور اس نے اپنے نبی صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر چٹان سے حاملہ اونٹنی ظاہر کر دو ہماری نظروں کے سامنے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، قوم سمود سے یہ عہد لیا کہ اگر تم اس کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی نظروں کے سامنے ایک چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی کو ظاہر کر دیا، اور صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے پانی پینے کی باری متعین کر دی کہ جو پینے کا کنواں ہے، جو حوض ہے، وہاں سے ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے روز قوم کے دوسرے جانور پانی پئیں گے۔ تو باری متعین کر دی گئی، اور بعض روایت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اونٹنی جس روز پانی پیتی تھی اس روز وہ قوم جو ہے اس اونٹنی کا دودھ پیا کرتی تھی۔ چنانچہ کچھ دنوں تک تو معاملہ چلتا رہا، لیکن اس قوم نے اپنی سرکشی کے باعث حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یا جس عذاب کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر عذاب آ جائے گا، تو اس عذاب کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاہا، اللہ نے آگے فرمایا اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا سب سے بڑا بدبخت شخص اٹھ کھڑا ہوا، اور یہ کون تھا؟ اس کا نام قدار بن صالح بتایا جاتا ہے کہ اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت شخص جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا اس کا نام قدار بن صالح تھا۔ تو اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں کا بڑا بدبخت کھڑا ہوا، فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا، یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو، یعنی اس کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اس کو اس کے باری کے دن جو متعین ہوا اس باری کے دن اس کو پانی پینے دو، اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ فکذبوہ، لیکن قوم نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ فعقروہا، اور اس اونٹنی کی کوچیں کاٹ دیں، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر ہلاکت ڈال دی۔ فسواہا، اور پھر اس ہلاکت کو عام کر دیا، یعنی سب کو ہلاک کر دیا گیا، پوری کی پوری بستی کو برباد کر دیا گیا۔ اور کیسے برباد کر دیا گیا؟ اس قوم پر کون سا عذاب آیا؟ تو اس قوم پر 2 طرح کا عذاب آیا، ایک زلزلے کا عذاب، دوسرا چیخ کا عذاب۔ زلزلہ جس کو رجفہ کہا گیا، اور اسی طریقے سے چیخ جس کو صیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے چیخ کے ذریعے سے اور زلزلے کے ذریعے سے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔
ऊँटनी को ज़बह तो एक शख्स ने किया था, कुदार बिन सालिफ ने, लेकिन पूरी की पूरी कौम इससे राज़ी थी, पूरी की पूरी कौम चाहती थी कि इस ऊँटनी को ख़त्म कर दिया जाए। पूरी कौम इससे राज़ी और खुश थी। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कौम को हलाक व बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने आगे फरमाया वला यखाफ उक़बाहा, और वो उसके अंजाम से नहीं डरता, यानी इस हलाकत के बुरे अंजाम से नहीं डरता। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पूरी कौम को हलाक कर दिया है तो उसे किसी का डर और कोई खौफ नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई बदला लेगा। दुनिया में अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी को कत्ल करता है, किसी को तबाह बर्बाद करता है, तो उसे डर और खौफ होता है कि उसको पुलिस पकड़ेगी या लोग उसको मारेंगे पीटेंगे या उसके घर वाले उसकी सरदनिश करेंगे, उसको डर होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन चूँकि सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा या उसके बराबर किसी की ताकत नहीं है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी तरह का कोई डर और खौफ नहीं है कि उसने जो पूरी कौम को हलाक किया है, तबाह किया है, तो उससे कोई इंतकाम लेगा। अल्लाह ने फरमाया वला यखाफु उक़बाहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बुरे अंजाम से नहीं डरता। चूँकि अल्लाह से बड़ा और अल्लाह से ताकतवर कोई नहीं है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरों को और सारे लोगों को चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरें और उसका खौफ करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयात के अंदर कौम समूद की सरकशी को बयान किया और उस सरकशी के बाइस और अपने रसूल की नाफरमानी की वजह से उन पर जो अजाब आया उस अजाब को बयान फरमाया। तो इससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी ना करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हम भी अजाब के मुस्तहिक हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन आयात के समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कमा हक़्क़हू ईमान लाएं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करके आखिरत को बेहतर बना सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।